السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کے 27ویں سپارے کی سورہ رحمان کی وہ مشہور آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، جس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے تذکرہ فرمایا ہے کہ اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب چیزیں فنا ہو جائیں گی. کل من علیہا فان، ہر ایک کو فنا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر ایک کو فنا ہے. بقا اگر ہے، باقی رہنے والی اگر کوئی ہستی تو وہ صرف ایک ہستی ہے، اور وہ اس ہستی کا نام ہے ذو الجلال والاکرام. عزت والی، عظمت والی، بزرگی والی ذات جو ہے صرف وہ ایک باقی رہے گی، باقی سب کچھ فنا ہو جائے گا. مذہب اسلام کے بنیادی عقائد میں نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، اور تیسرا ہے معاد. معاد کے کیا معنی؟ معاد کے معنی ہے عود کر آنا، لوٹ کر آنا. آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ یہی ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی کی طرف لوٹنا. یہ ہے آج کا موضوع، موت کے بعد زندگی کی طرف لوٹنا. یہ وہ عقائد ہیں جن کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد دلایا جاتا ہے ایمان مجمل اور ایمان مفصل کے نام سے. ایمان مجمل میں فرمایا آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اللہ کی جتنی صفات ہیں سب پر ایمان لے آیا. وہ صفات ساری کی ساری مجھے معلوم ہوں یا نہ ہوں، جو مجھے معلوم ہے ان پر بھی اور جو مجھے معلوم نہیں ان پر بھی. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ، جیسے اس کے اسماء ہیں اور جیسی اس کی صفات ہیں. وقبلت جمیع احکامہ، اور میں نے تمام احکام اس کے قبول کر لیے، مکمل طور سے ہتھیار ڈال دیے. یہ نہیں ہے کہ کچھ حکموں کو میں مانوں گا کچھ کو نہیں مانوں گا، جو میری مرضی ہوگی، جو میرا دل چاہے گا اس حکم پر عمل کروں گا،
اور جس حکم پر دل نہیں چاہے گا عمل نہیں کروں گا، ایسی کوئی بات نہیں۔ ایمان کی بنیاد ہی یہی ہے کہ بس مکمل طور سے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہو جاؤ مکمل طریقے سے، نامکمل طریقے سے نہیں، ادھورا نہیں، مکمل۔ اور یہی بات ایمان مفصل میں تفصیل سے بیان کی گئی۔ ایمان مجمل، مجمل کے معنی مختصر اور مفصل کے معنی تفصیل۔ تو دوسری بات جو میں نے عرض کیا کہ بچوں کو بھی سکھائی جاتی ہے، وہ کہلاتی ہے ایمان مفصل۔ ایمان مفصل کیا ہے کہ تفصیلی طور پر ایمان لانا کن کن چیزوں پر؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، تقدیر پر، اچھی یا بری تقدیر سب اللہ کی طرف سے ہے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور سب سے آخر میں والبعث بعد الموت۔ میں اس بات پر بھی ایمان لایا کہ اس زندگی کے بعد دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا۔ بعث بعد الموت کا یہی مطلب ہے کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، موت کے بعد زندگی کی طرف لوٹنا، یہ باقاعدہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ موت جو ہے دو طرح کی ہے، ایک موت وہ ہے جسے آپ شخصی موت کہہ سکتے ہیں، انفرادی طور سے لوگ دنیا میں مر رہے ہیں، دیکھتے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ نے جب بنایا تو تخلیق کے ساتھ ہی فنا کا بھی تصور ہے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے الذی خلق الموت والحیات، اللہ تعالیٰ نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی۔ ذرا غور کیجئے کہ پہلے تذکرہ زندگی کا نہیں ہے، حالانکہ انسان دنیا میں آتا ہے تو پہلے زندگی ملتی ہے، بعد میں موت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا الذی خلق، پہلے کس بات کا تذکرہ؟ الموت، پہلے موت کا تذکرہ ہے کہ خبردار ہو جاؤ، تم جو اس وقت زندہ سلامت نظر آ رہے ہو، ہاتھ پیر تمہارے چل رہے ہیں، تمہارا کوئی بھروسہ نہیں ہے، منٹوں سیکنڈوں میں وقت تمہارا آ سکتا ہے، اور جو سانس چل رہی ہے نہیں معلوم تم نے ایک دفعہ سانس لی تو سانس چھوڑ بھی سکو گے یا نہیں۔ تو موت کا پہلے تذکرہ کیا الذی خلق الموت والحیات۔ تو ایک شخصی موت ہوتی ہے جس کا ہم شب و روز مشاہدہ کرتے ہیں، مسلمان بھی دیکھتا ہے، کافر بھی دیکھتا ہے۔ یہ وہ موت ہے کہ کافر بھی انکار نہیں کرتا، کافر بھی مانتا ہے کہ ہاں بھائی مرنا تو ہے، جانا تو ہے، اس لیے کہ اپنی کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہے کہ لوگ اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ اور اس موت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اصول یہ رکھا ہے کہ کس کو کب جانا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم، کہاں جا کر دفن ہوگا یہ نہیں پتا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، نہیں پتا کہ موت کس زمین پر آئے گی۔ ابھی انسان یہاں بیٹھا ہوا ہے، ابھی اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی کہ میں فلانی جگہ چلا جاؤں، قریب کی جگہ ہو، اپنے شہر کا کوئی حصہ ہو، اپنے وطن کا کوئی حصہ ہو، یا ملک سے باہر ہو، جہاں پر بھی ہو۔ مختلف واقعات ہیں کہ اچھا خاصا بیٹھا ہوا تھا یہاں، بس جسے کہنا چاہیے موت بلا کر لے آئی، موت نے کھینچ لیا، چلا گیا وہ، اور گیا بھی کسی اور کے کہنے پر نہیں، اپنی طلب سے، اپنی طرف سے اس کو خواہش پیدا ہوئی۔ تو قرآن کہہ رہا ہے وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی شخص یہ نہیں جان سکتا کہ اس کی موت کس سرزمین پر آئے گی، کہاں اس کی موت لکھی ہوئی ہے۔ لہذا ان تمام باتوں کی موجودگی میں ہونا کیا چاہیے کہ ہم رخت سفر باندھ کر رکھیں، ہمیشہ تیار رہیں، ریڈی۔ کہنا چاہیے ادھر بلاوا آیا اور ادھر ہم تیار۔ اب سوچیں ہم کہ کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے رخت سفر باندھا ہوا ہے؟ کیا ہم اس بلاوے کے لیے تیار ہیں؟ اگر تیار ہیں تو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا کہنے۔ اور اگر خدا نخواستہ تیاری نہیں ہے یا تیاری میں کمی ہے
دونوں صورتوں میں اپنے آپ کو، اپنی روش کو تبدیل کرنا ہے۔ تو یہ تو تھی شخصی موت، اور ایک اور موت ہے، اس کو آپ کہہ لیجیے عالمی موت، جس کا تذکرہ شروع میں ہوا کہ کل من علیہا فان، ہر ایک کو فنا ہے، ساری کائنات فنا ہو جائے گی، اور یہ وہ موت ہے جسے قیامت کہا جاتا ہے۔ احادیث قرآن کریم نے اس موت کا تذکرہ کیا ہے، یسألونک عن الساعہ، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، آپ بتا دیجئے قل انما علمها عند ربی، اس کا علم جو ہے صرف رب کو ہے، رب کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی۔ قیامت کی کچھ نشانیاں ضرور بتا دی گئیں، قرب قیامت کی علامات ضرور بتا دی گئیں، لیکن ٹھیک فگر اور صحیح بات کہ فلاں دن فلاں وقت پر قیامت آئے گی، یہ کسی کو بھی نہیں معلوم۔ یہاں تک تو میں نے جو بات چیت کی تھی وہ قرآن کریم کی روشنی میں تھی، اب آئیے اسی بات کو حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث ہے جو حدیث جبرائیل کہلاتی ہے۔ کون سی ہے حدیث جبرائیل؟ وہ حدیث جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے لوگوں کے سامنے، اور آ کر ٹھیک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھ گئے تھے آپ کے سامنے۔ اور کیسے بیٹھے تھے؟ ایسے بیٹھے تھے جیسے انسان تشہد کی حالت میں بیٹھتا ہے، التحیات پڑھتے ہوئے ہم جیسے بیٹھتے ہیں، اس طریقے سے آ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ آئے کیوں تھے؟ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں سکھائیں، تمہیں بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کا کیا طریقہ ہے، سوال کرنے کا کیا طریقہ ہے، سیکھنے کا کیا انداز ہونا چاہیے، ایک طالب علم کو اپنے استاد کے سامنے کس ادب و احترام سے بیٹھنا چاہیے۔ تو اس ادب و احترام کی نشست کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عملی طور پر دکھایا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور مختلف سوالات کیے دین کے بارے میں۔ انہی سوالات میں سے ایک سوال تھا متی الساعہ، اچھا یہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ اب قیامت کب آئے گی یہ سوال جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو ایک جواب تو اس کا یہ تھا کہ لا اعلم، بھائی مجھے نہیں معلوم کب آئے گی۔ ایک جواب وہ تھا جو قرآن کریم نے کہا ہے علمها عند ربی، کہ بھئی قیامت کب آئے گی اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ لیکن ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں جوابات نہیں دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا بجائے مختصر جواب دینے کے لمبا جواب دیا، ما المسئول عنها بأعلم من السائل، کہ آپ جس سے پوچھ رہے ہیں اسے بھی نہیں معلوم اور جو سوال کرنا والا ہے اسے بھی نہیں معلوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا طویل جملہ کیوں ارشاد فرمایا؟ سمجھانا یہ مقصود تھا کہ اس بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا، نہ میں جانتا ہوں، نہ تم جانتے ہو، نہ دنیا کا کوئی فرد جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا علم اپنے پاس مخفی طور پر رکھا ہے، چھپا کر رکھا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، ہمیں یہاں بھیجا زمین پر، تو یہ جو بھیجا گیا ہے یہ کہلاتا ہے عالم دنیا۔ اور عالم دنیا میں کیوں بھیجا؟ عمل کرنے کے لیے۔ دنیا دار العمل ہے، یہاں اس لیے بھیجا کہ تم عمل کرو اور اعمال کا توشہ تیار کر کے آ جاؤ۔ پھر وہاں پر اعمال کا توشہ تیار کرنے کی تمہیں مہلت دی گئی، اس کام کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا۔ تو تین طرح کے عالم ہیں، ایک عالم وہ ہے جسے عالم دنیا کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک عالم وہ ہے جو وہاں پر ہوگا، اس کا نام ہے عالم آخرت۔ عالم دنیا اگر دار العمل ہے تو عالم آخرت دار الجزا ہے، جزا و سزا کا نظام قائم ہوگا۔ پتہ چلے گا کس نے کیا عمل کیا، صحیح عمل کیا تو اس کی جزا اور غلط عمل کیا تو اس کی سزا ملے گی۔ یہ ساری کارروائی جہاں پر ہوگی
اس عالم کو کہا جاتا ہے عالم آخرت۔ اب آئیے ان دو کے علاوہ ایک تیسرا عالم بھی ہے جسے ہمارے دین، ہمارے مذہب کی اصطلاح میں عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان ایک انتظار گاہ ہے، ایک ویٹنگ روم ہے، اور وہ ویٹنگ روم اس کی کوئی خاص شکل نہیں ہے۔ ایک شکل تو ہمیں نظر آتی ہے قبر کی شکل میں کہ لے آ کے ہم مردے کو دفن کر دیتے ہیں تو وہ وہاں لیٹا ہوا انتظار کر رہا ہے ہمارے لحاظ سے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ویٹنگ روم ہے اس کی جو شکل ہمیں نظر آ رہی ہے یہ کوئی لازمی نہیں ہے، مختلف شکلیں ہیں۔ ایک شخص سمندر میں گیا، ڈوب کے مر گیا، مچھلی نے اس کو کھا لیا، وہ مچھلی کے پیٹ میں ہے، وہی اس کا ویٹنگ روم ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ اس کی لاش کو لوگوں نے اپنے عقیدے کے مطابق جلا دیا، اس کی راکھ کو اڑا دیا، سمجھ رہے ہیں کہ صاحب ہم نے اب تو سب کچھ ختم ہو گیا، اب کہاں سے دوبارہ اس کو زندہ کیا جائے گا اور کہاں سوال جواب ہوگا۔ تو سوال جواب نہ ہو اس خیال سے ان لوگوں نے اپنے عقیدے کے مطابق تو یہ سمجھا کہ یہ ختم ہو گیا، لیکن حقیقت میں وہ شخص بھی جو ہے وہ ویٹنگ روم میں ہے، وہ شخص بھی عالم برزخ میں ہے۔ برزخ کے معنی آتے ہیں آڑ، رکاوٹ۔ قرآن کریم کی آیت ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ اللہ تعالیٰ نے دو دریا چلائے ہیں اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ کھڑی کر دی ہے۔ کس لیے رکاوٹ کھڑی کی؟ اس کی وجہ سے وہ دو دریا اپنی اپنی حد سے تجاوز نہیں کر سکتے، ہر ایک کی رینج ہے، ہر ایک کی حدود مقرر ہیں کہ اس دریا کی حد یہاں تک ہے، اس دریا کی حد یہاں تک ہے۔ تو دو دریا چلا دیے، دونوں کے درمیان ایک رکاوٹ کھڑی کر دی۔ اس رکاوٹ کو، اس آڑ کو عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان جو رکاوٹ ہے اس کو کہا جاتا ہے عالم برزخ۔ تو عالم برزخ کے حالات جو ہیں دنیا والوں کو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ کیوں پتہ نہیں چلتا؟ اس لیے کہ ہمارے پاس وہ حس نہیں ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص بیچارہ، اللہ اس کے حال پر رحم کرے، پیدائشی نابینا ہے۔ اب اسے پتہ ہی نہیں کہ کالا کیا ہے، سفید کیا ہے، پیلا کیا ہے۔ دنیا کی رنگینیوں سے ایک شخص واقف نہیں ہے۔ کیوں واقف نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ نابینا ہے۔ تو اور نابینا ہے، نظر نہیں آ رہا۔ غور طلب بات یہ کہ اس کے پاس کان تو موجود ہیں، سنائی تو دے رہا ہے اس کو، زبان تو موجود ہے، وہ بول تو سکتا ہے، لیکن جو کام اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کا رکھا ہے وہ نہ کان سے لیا جا سکتا ہے، نہ ناک سے لیا جا سکتا ہے، نہ زبان سے، کسی چیز سے نہیں۔ اعضاء مختلف دیے ہیں اور ان اعضاء کے کام بھی بتا دیں کہ اس کا یہ کام ہے۔ تو نابینا رنگینیوں کو نہیں بتا سکتا۔ کیوں نہیں بتا سکتا؟ اس لیے کہ اس بیچارے کے پاس حس نہیں ہے، یہ حس اس کی ختم ہو گئی ہے۔ معلوم ہوا حس کا ہونا بھی ضروری ہے اور اس خاص آلے کا ہونا بھی ضروری ہے۔ دنیا کی رنگینیوں کو دیکھنے کے لیے جو آلہ ہے اس کا نام ہے آنکھ۔ تو اگر یہ آلہ نہیں ہوگا تو بھی انسان دیکھ نہیں سکتا، اور اگر آلہ موجود ہے لیکن اس کے اندر حس نہیں ہے تو بھی انسان نہیں دیکھ سکتا۔ اس کو ایک اور مثال سے سمجھ لیجئے۔ بیماریوں کے جو جراثیم ہوتے ہیں، جراثیم کا معائنہ کرنے کے لیے صرف آنکھ کافی نہیں ہے، بلکہ ایک سے ایک مشینیں ہیں، لیبارٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور ان مختلف ٹیسٹوں کے لیے مختلف مشینیں ایجاد کی گئی ہیں۔ اسی طرح سے عالم غیب کی چیزوں کا احساس کرنے کے لیے ایمان کا ہونا بھی ضروری ہے اور فراست ایمانی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جن لوگوں کے پاس لیبارٹری کا سامان نہیں ہے وہ ظاہری آنکھ سے دیکھ کر یہ فیصلہ کریں گے کہ ارے بھائی نہیں، کوئی جراثیم نہیں ہے، کسی قسم کے جرمس نہیں ہیں اور بالکل ٹھیک ہے، حالات سب صحیح ہیں۔ لیکن اسی چیز کو فن کے جو ماہرین ہیں وہ مشینوں کے ذریعے سے دیکھیں گے، خوردبینوں کے ذریعے سے دیکھیں گے اور مشاہدہ کر کے بتائیں گے کہ نہیں نہیں صاحب یہ جراثیم اس میں موجود ہیں۔
اب اگر ایمان ہی نہ ہو تو اس کا مطلب یہ کہ حس نہیں ہے، اور یا برائے نام ایمان ہے لیکن فراست ایمانی نہیں ہے، تب بھی یہ شخص جو ہے وہ بعث بعد الموت کا انکار کرے گا۔ ہمارے ہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ ان کو نیک ہدایت دے، کلمے کے باوجود وہ اقرار نہیں کرتے کہ صاحب اس دنیا کی زندگی کے بعد بھی کوئی زندگی، بعث بعد الموت کا وہ انکار کرتے ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے کہ اس مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس کا ان کو یقین نہیں ہے۔ حالانکہ ما بعد الموت کے حالات کو سمجھنے کے لیے مختلف مثالیں دی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر نص قرآنی ہے، قرآن کریم کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سیارے، شجر، حجر، پہاڑ، دریا، سمندر، غرض ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے۔ اب پہاڑ کیسے سجدہ کر رہا ہے، آسمان کیسے سجدہ کر رہا ہے، زمین کیسے سجدہ کر رہی ہے، چاند، سورج، ستارے، سیارے کیسے سجدہ کر رہے ہیں، یہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس وہ حس نہیں ہے۔ یہی معاملہ ایمان کا ہے۔ ہمارا کام ہے صرف ایمان لے آئیں۔ جب قرآن کریم نے کہہ دیا کہ یہ سب چیزیں سجدہ کرتی ہیں تو ہم آمنا و صدقنا، ایمان لے آئے اور ہم نے اس کی تصدیق کی۔ کیوں تصدیق کی؟ اس لیے کہ رب کا فرمان ہے، اور جب مسلمان کے سامنے رب کا فرمان آ جائے تو چوں چرا کی کوئی گنجائش نہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ قرآن کریم کا جو حکم آتا، جو آیت آتی، تو صحابہ اس کے بارے میں یہ نہیں پوچھتے کہ ارے بھائی ایسا کیوں ہے، صاحب یہ کیا بات ہے، یہ چیز تو ہماری کھوپڑی میں نہیں آ رہی، ہماری عقل اس کو تسلیم نہیں کر رہی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کبھی آج تک کسی صحابی نے ایسا کوئی سوال نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کیفیت کو قرآن کریم کا حصہ بنا کر نازل فرما دیا۔ فرمایا کہ صحابہ کیسے ایمان لاتے ہیں، جب ان کو کوئی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا، ہم نے یہ بات سن لی اور ہم اس کی اطاعت کریں گے، ہم نے گردن جھکا دی۔ تو دین کی بات سننے کے بعد گردن جھکا دینا یہ کس کا کام ہے؟ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا کام ہے، اور یہ وہ ایمان کا حصہ ہے، یہ وہ ایمان کا طرز عمل ہے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اس طرز عمل کو اختیار کرو، ایسے ہی ایمان لاؤ۔ کیسا ایمان؟ جیسا صحابہ ایمان لائے تھے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر معیار جو ہے صحابہ کے ایمان کو قرار دیا کہ اگر وہ لوگ ایمان لے آئے، کیسا ایمان؟ جیسے کہ تم ایمان لے آئے ہو، صحابہ جیسا ایمان لائے ہیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو انہوں نے ہدایت پا لی۔ اور اگر صحابہ والا ایمان نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ تسلیم اور رضا کے جس بلند مرتبے اور مقام پر وہ لوگ فائز تھے، وہاں قیل و قال، عقل اور فلسفے کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ ورنہ عالم یہ ہے کہ اگر انسان علم کلام اور ظاہریت پرستی کے پیچھے پڑ جائے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ خدا نہ خواستہ ایمان اگر چلا گیا تو خسرت دنیا والآخرہ، دنیا کا بھی خسارہ ہے، آخرت کا بھی خسارہ ہے، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اسی بات کو قرآن کریم نے ایک اور جگہ سمجھایا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ساتوں زمین و آسمان اور ان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے۔ یہ اور بات ہے کہ تم سمجھتے نہیں ہو، تمہیں نہیں پتہ چلتا کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ انسان ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتا۔ کیوں نہیں سمجھتا؟ اس لیے کہ انسان کے عقل و حواس سے بالا تر باتیں ہیں، یہ بڑی باتیں ہیں، یہ ہماری عقل میں آنے والی باتیں نہیں ہیں، ہم ان کا ادراک نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس وہ حس موجود نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم یہ سمجھ سکیں کہ بھائی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، درخت بھی، پہاڑ بھی، دریا بھی، ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، ہم اس بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ لہذا ہمارا فرض کیا ہے؟ ہمارا فرض ہے بن دیکھے ایمان لانا۔
ایمان بالغیب۔ اور آگے چلیے، قرآن کریم کہہ رہا ہے ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تو ان دونوں سے کہا کہ تم میری خدمت میں حاضر ہو جاؤ، چاہے تم خوشی سے آؤ یا ناراضگی سے آؤ، تمہیں آنا تو پڑے گا۔ جواب میں زمین و آسمان نے کیا کہا؟ قالتا اتینا طائعین، یا اللہ ہم آپ کے پاس حاضر ہیں، بخوشی حاضر ہیں، رغبت و رضا و رغبت حاضر ہیں۔ اس تمام گفتگو سے ہمیں کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ زمین بھی باتیں کرتی ہے، آسمان بھی باتیں کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ زمین و آسمان کی گفتگو ہوئی اور سوال کیا گیا، ان دونوں نے جواب دیا۔ اب صاحب زمین کیسے بات کرتی ہے، آسمان کیسے بات کرتا ہے، یہ ہمارے سمجھ میں اگر نہیں آ رہا، اس کا مطلب ہمارے پاس وہ حس موجود نہیں ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں۔ اور آگے چلیے، ایک اور مثال لے لیجئے۔ فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ دریا میں غرق ہو گیا، تو قرآن ان کے غرق ہونے کی کہانی سنا کر آخر میں کہہ رہا ہے فما بکت علیہم السماء والارض، نہ اس کی موت پر آسمان رویا نہ زمین روئی۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے جو مطیع و فرما بردار بندے ہوتے ہیں، وہ جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو ان پر دنیا والے تو روتے ہی ہیں، آسمان بھی روتا ہے اور زمین بھی روتی ہے، اور ہمیں نہیں معلوم ہوتا۔ ہمیں کیوں معلوم نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہمارے پاس وہ حس موجود نہیں ہے۔ گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ ہمارے بزرگوں میں قریبی بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ۔ ان کا حال یہ تھا کہ قبرستان میں ان کو لے جائیں اور ان سے پوچھ لیں کہ بھی فرما بردار لوگوں کی قبریں کون سی ہیں اور نافرمان لوگوں کی قبریں کون سی ہیں۔ لائن سے اتنی ساری قبریں ہیں، وہ نشاندہی کر کے بتا سکتے تھے کہ یہ قبر جو ہے اللہ کے فرما برداروں کی ہے، اور یہ قبریں جو ہے یہ نافرمانوں کی ہیں۔ کیسے؟ فرماتے تھے اللہ کے نیک بندوں کی قبروں پر جو انوار و برکات کی بارشیں ہوتی ہیں، میں ان بارشوں کو دیکھتا ہوں۔ یہ کیا بات تھی؟ ان کے اندر حس موجود تھی، اور اس حس کی وجہ سے وہ دیکھ لیتے تھے۔ معلوم اصل چیز حس ہے جو اللہ والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ ہمیں تو آنکھ بند کر کے بعد الموت پر ایمان لانا ہے۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس دنیا کی زندگی کے ختم ہونے کے بعد ایک اور زندگی ہے، تمہیں دوبارہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا۔ جب اللہ کا حکم ہے تو بس ہماری ذمہ داری ختم۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم گردن جھکا دیں اور اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بتا دیں، یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو اگر ہم پورا کر رہے ہیں تو یقیناً ہم مسلمان ہیں، اور اگر خدا نخواستہ چوں چرا کر رہے ہیں، عقلی گھوڑے دوڑا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ہمارا کامل نہیں ہے۔ اپنے ایمان کی خبر لینی چاہیے اور فکر کرنی چاہیے، خدا نخواستہ جو ایمان رہ گیا بچا کچھ کہیں وہ بھی ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ اللہ تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے، اور دین کی باتیں صحیح طریقے سے سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل پیرا رہنے کی اللہ تعالی مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ تمام حضرات کو بھی۔ جناب محبت خان صاحب، جناب ڈاکٹر تسکین محمد خان صاحب، جناب ابراہیم طیب صاحب، جناب ڈاکٹر راشد صاحب، خالد حیدر صاحب، شاہ نواز خان صاحب، یحییٰ صاحب، حافظ نعمان راشد صاحب، عرفان صاحب، الطاف صاحب، جتوئی صاحب کے بھائی ہیں، اور جنید صاحب کی والدہ علیل ہیں۔ اس کے علاوہ اسد صاحب کی والدہ کے لیے بھی دعائے صحت کی درخواست کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ جو لوگ مسائل میں گرفتار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ایک صاحب نے اپنے نانا کے لیے دعائے صحت کی درخواست کی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفاء کلی نصیب فرمائے۔ جناب حامد صاحب کی صاحبزادی کے لیے اور سہیل قمر صاحب کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اور دیگر تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ ملک، قوم اور امت مسلمہ کے جتنے بھی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسائل حل فرمائے۔
آج 4 فروری ہے، کل 5 فروری کو کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے دن منایا جاتا ہے۔ خدا کرے کہ ہم صرف زبانی جمع خرچ کے طور پر دن نہ منائیں، بلکہ عملی طور پر ہم اس بات کا وہ طریقے اختیار کریں جس کے ذریعے سے ہمارے کشمیری بھائی یہ سمجھیں کہ ہم واقعتاً ان کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور عملی اقدامات کریں۔ اللہ تعالیٰ مظلوم کشمیری بھائیوں کی غیبی مدد فرمائے اور ہمیں اس بات کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم رشتہ اخوت جو ہے، مسلمان ہونے کے ناطے وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم رشتہ اخوت کا حق ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجار والقلوب عنده مفضية والسر عنده العلانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها
وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم يقول الله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم بارك لنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم احفظ الحرمين الشريفين. اللهم احفظ المسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك
وأغننا بفضلك عمن سواك. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. صفیں درست فرما لیجیے، اگلی صفوں کو پہلے مکمل کیجیے۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله استغفر الله. سبحان ربي العلي الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے کریم آقا، ہم آپ کے گناہگار سیاکار بندے ہیں، خطا کار بندے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے کریم آقا، ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما، ہماری روحانی بیماریوں کو دور فرما. اے کریم آقا، ہمیں پاک صاف اپنے گھروں پہ واپس جانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہر قسم کے گناہوں سے پاک صاف ہو کر اپنے گھروں کی طرف جانے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیشہ کے لیے معصیت کی ذلت سے ہمیں محفوظ فرما، ہمیشہ طاعات کی عزت عطا فرما. اے کریم آقا، اپنی رحمتوں کی مجھ پناہی نصیب فرما. اے اللہ، اپنی رحمتوں کے ساتھ ہماری اس نماز جمعہ کو قبول فرما. اے اللہ، ہمارا یہاں اکٹھا ہونا قبول فرما. جس طریقے سے اللہ آپ نے ہمیں یہاں پر اکٹھا فرمایا، اللہ آپ ہمیں جنت میں بھی اسی طریقے سے اکٹھا فرما. اے کریم آقا، جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا ہے، اللہ نفس و شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجئے. اے کریم آقا، نفس و شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجئے، ہم پر اپنی رحمت فرما دیجئے. اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ، ہم میں سے جو کوئی جس کسی وجہ سے پریشان ہے، اللہ تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما، الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا. اے کریم آقا، اپنی رحمت سے اے اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے علم میں برکت عطا فرما، عمر میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، گھر بار میں برکت عطا فرما، آل اولاد میں برکت عطا فرما. اے اللہ عزتوں میں برکت عطا فرما، فیصلوں میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہمیں برے دن سے محفوظ فرما، بری رات سے محفوظ فرما، برے کاموں سے محفوظ فرما، برے انجام سے محفوظ فرما. اللہ ہمیں برے فیصلوں سے محفوظ فرما.
ہدایت کے ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما۔ اے کریم آقا بہت سارے لوگ بیمار ہیں، جناب ڈاکٹر تسکین صاحب، ابراہیم صاحب، راشد صاحب، حافظ نعمان صاحب، محبت جان خان صاحب، حامد صاحب اور اشفاق صاحب علیل ہیں۔ اللہ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے۔ اللہ تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرما دیجئے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم جو لوگ اس دنیا کے اندر رہ گئے ہیں، اللہ ہمیں بھی موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما۔ اللہ اس مسجد اور مدرسے پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ اللہ اس کی ضروریات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ اے اللہ جو سولر سسٹم کا پلان چل رہا ہے، اللہ اس کو عافیت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا دیجئے۔ اللہ اس کو عافیت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا دیجئے اور اس کے لیے غیب سے خزانوں کے انتظام فرما دیجئے، اسباب کو مہیا فرما دیجئے۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔